قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. والمحصنات، اب تو ہم تو مسلسل پڑھ رہے ہیں نا، حرمت علیکم، اور اس کے ساتھ والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے تمہاری لونڈیوں اور ملک یمین کے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کیا ہوا قانون ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ہاں حلال ہیں تم پر اس کے علاوہ تمام عورتیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں حاصل کرو مال خرچ کر کے، یعنی مہر دے کر. محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں نہ لینے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، اور جو تم ان عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، فآتوہن اجورہن، تو ان کے مہر ادا کرو، فریضتاً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض سمجھ کر. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ان کے مہر کچھ گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم مہر باندھنے کے بعد میں کوئی سمجھوتا کر لو، یعنی باہمی رضامندی کے ساتھ طے کر لو کہ میں تمہیں یہ مہر جو ہے وہ بعد میں عطا کر دوں گا، یا اتنا اب ادا کر دیتا ہوں بعد میں عطا کر دوں گا. تو یہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکن طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ، مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے، فمما ملکت ایمانکم، تو پھر وہ نکاح کرے ان سے جو تمہاری ملک یمین ہے، تمہاری لونڈیاں ہیں. من فتیاتکم المؤمنات، ایمان والی لونڈیوں میں سے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا حال خوب معلوم ہے. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، تو لونڈی سے نکاح جو ہے وہ اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے بھی ہے مہر ادا کرو دستور کے مطابق. اور وہی قانون ہے محصنات، انہیں قید نکاح میں محفوظ رکھنے کے لیے، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والیوں کے لیے یہ راستہ کھلا ہے. ولا متخذات، اور نہ بدکاری کرنے کے لیے. ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے یارانہ گانٹنے کے لیے. فاذا احسننا، پھر جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں، فإن أتينا بفاحشة، اور پھر وہ کسی برائی کا ارتکاب، بے حیائی کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہوگی. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے کہ جس سے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے. وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں اویل کرنی چاہیے کہ جب انسان کو محسوس ہو کہ میرے جذبات جو ہیں وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور کہیں میں کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں. ورنہ اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم پر نکاح کرنا ضروری ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَ، اور جس کو اس کی مقدرت نہ ہو، وسعت نہ ہو، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، تو وہ روزے رکھے. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، تو روزہ جو ہے اس کو خسی کر دے گا. بڑی خوبصورت حدیث ہے. وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اگر تم صبر کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام کو واضح کرے اور تمہیں چلائے ان طریقوں پر، ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول فرمائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے بہت زیادہ دور ہٹ جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، مزید فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
اے ایمان والو تم ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتن، سوائے اس کے کہ وہ لین دین ہو، ان تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ. یعنی اس آیت سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک مضمون باندھا ہے، ایک تھیسس ڈیولپ کیا ہے کہ یہ جو باہمی رضامندی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے انڈر ریٹن نہ ہوں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ بھوکا ہے اور اسے اپنے بچوں کو آج کھلانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کی جو اصل تنخواہ بنتی ہے، دہاڑی بنتی ہے، وہ 1500 روپے ہے، لیکن اب وہ 8 بجے آ کے کھڑا ہوا اڈے پر، کوئی نہیں آیا، 10 بج گئے تو ایک آدمی کہا 500 روپے لینے نہیں، اب وہ 500 روپے پر بھی راضی ہو جائے گا. تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل رضامندی نہیں ہے، یہ مجبوری کی رضامندی ہے، لہذا یہ ویلڈ نہیں ہے. تو وہ لازم قرار دیتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا ذمہ لے تاکہ ان کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے. الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے. فمن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم ڈھاتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کے عنقریب جہنم میں ڈالیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، ان سے درگزر کریں گے، ان سے تو وہ تم سے دور کر دیں گے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی بڑے گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن راستے ہی میں کوئی رکاوٹ آ گئی یا اس کا دل بدل گیا، اس کا ارادہ بدل گیا، تو پھر وہ جو سارے چھوٹے چھوٹے عمل اس نے کیے تھے اس بڑے گناہ کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے گا، اس لیے کہ اس نے وہ بڑا عمل نہیں کیا. مثال کے طور پر مثال لکھی ہے اس میں فقہا نے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چوری کے ارادے سے گیا مسجد میں، لیکن مسجد میں جا کر اس نے بجائے چوری کرنے کے اس نے کہا کہ چلو اب لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلے میں 2 نفل بھی پڑھ لوں. 2 نفل پڑھے اس نے اور پھر اس کا ارادہ بدل گیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں وہ جو گھر سے چلا تھا اور وہ سارے جتنے قدم اس نے اٹھائے تھے اس برائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈیلیٹ کر دے گا، اس لیے کہ جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا. جبکہ نیکی کے معاملے میں کیا ہے، قرآن مجید میں واضح کیا گیا، احادیث میں واضح کیا گیا کہ کوئی شخص نیکی کے ارادے سے گھر سے نکلے تو گھر سے چلتے ہی اس کا وہ کھاتا کھل جاتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اسی مضمون پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ جس میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے حصے کا زنا کرتا ہے. آنکھ کا زنا بد نظری ہے، زبان کا زنا عورتوں سے لگی لپٹی باتیں کرنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. والفرج یصدقہ او یکذبہ، لیکن فائنلی انسان کی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا تھا اور جو وہ یعنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا اس کی تصدیق کرتی ہے، فائنلی مور لگا دیتی ہے، یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو اس کا فائنل معاملہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بد نظری کرتا ہے یا لگی لپٹی باتیں کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ باتوں کے مزے لیتا رہتا ہے، لیکن فائنلی وہ زنا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اب اس کے کھاتے اس کے نامہ اعمال میں سے وہ جو پہلے سٹیپس تھے ان کو بھی ڈیلیٹ کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کھلا لائسنس اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ایسا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر انسان اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی سے بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے. لہذا جو عافیت کی راہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان پہلے سٹیپ پر اپنے آپ کو روکے، اس لیے کہ اگر بالکل دروازے پر پہنچ جائے گا تو پھر تھوڑی سی ڈھیل ہو گئی تو انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے.
تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ میں داخل کریں گے باوجود اس کے کہ تمہارے کھاتے میں چھوٹے چھوٹے گناہ تھے۔ یہ خب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ فضیلت کے کئی پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ویرائٹی بنائی ہے، ہمیں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی نارمل ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کم ذہن والا ہے، کم ذہن والا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی تنگ دست ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ویرائٹی رکھی ہے، اور اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر انسان کو سینس آف ڈیپریویشن بھی نہیں ہوتا اور حسد بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسی میں ایک سٹیپ آگے جو اگلا سٹیپ آ رہا ہے، اس کو یہ اصل میں بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سب سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، ٹھیک ہے جی، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو توانا بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو تنگ دست بنایا۔ اسی میں ایک سٹیپ اور ایڈ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا مرد بنایا، جسے چاہا عورت بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات وہ آ رہی ہے، تو آگے فرمایا کہ پہلے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تم میں سے ایک دوسرے پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ کمائی کا لفظ جو ہے یہ اعمال کے لیے آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک آدھ مقام ہے جہاں اس سے دنیاوی جو معاشی جد و جہد ہے وہ مراد ہے، ورنہ کسب اعمال ہیں، اور جو دنیاوی مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جسے جیسے چاہا بنایا اور جیسا چاہا رکھا، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو تنگ دست بنایا، کسی کو خوبصورت تو کسی کو بدصورت۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ انسان کی کمائی جو ہے وہ اس کے اعمال ہے۔ انسان جتنا مرضی زور لگا لے کہ میری تنگ دستی ختم ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی ختم نہیں کرنی تو ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے ہاں جو محاورہ ہے کہ فلانا یا بیچارہ بڑا بدقسمت ہے، وہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتا تو مٹی بن جاتا، اور وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کمائی جو ہے وہ انسان کے اس کے اعمال ہیں۔ تو اب کمائی کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ مرد کی نیکی لازماً اسے کام دے گی، آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا، اور عورت کی نیکی لازماً اسے بینیفٹ دے گی، آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں بالکل سملر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو حصہ ہے ان کی اپنی کمائی میں، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کا حصہ ہے ان کی اپنی کمائی میں۔ یہ کسب مذکر کا صیغہ ہے اور کسبنا مؤنث کا صیغہ ہے، صرف اتنا ہی فرق ہے، اور وہ مجبوری تھی، آنا ہی آنا تھا، ورنہ ایگزیکٹلی سیم ہے یہ۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور سب کے لیے مقرر کیے ہیں ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، رہے وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو انہیں بھی ان کا حصہ ادا کرو۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بنایا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن ویسے جو ہے اپنے طور پر انہیں ان ایڈیشن ان کے لیے تم وصیت کر دو یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز پر نگران ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قام یقوم قومن کے معنی کھڑا ہونا، اور قوام کھڑا رکھنے والا، سسٹینر، انچارج، ذمہ دار۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران مقرر کیے گئے ہیں، ذمہ دار مقرر کیے گئے ہیں، مینیجرز مقرر کیے گئے ہیں۔ کہیں
حاکم بھی ترجمہ آپ کو مل جائے گا، لیکن بات ایک ہی ہے، ریسپانسبل۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر انچارج مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھیے گا۔ دیکھیے یہ دو جگہیں ہیں جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بورڈنگ ہاؤس، جہاں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بورڈنگ ہاؤس۔ ایسا ہی معاملہ گھر کے اندر ہے۔ گھر میں بھی کیا ہے؟ ایک ہی چھت کے نیچے کچھ لوگ رہ رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں اور اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ گھر ایک ادارہ ہے، اس میں رہنے والے دو افراد لازماً ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر ہیں، یا وہ بھائی بھائی ہوں گے، یا وہ باپ بیٹا ہوں گے، یا میاں بیوی ہوں گے، یا ماں بیٹی ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی رشتہ جو ہے وہ ضرور ہوگا، بغیر رشتے کے نہیں رہ رہے۔ اور جہاں بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ادارہ بغیر ذمہ دار کے نہیں ہوتا۔ ایک سکول ہے وہ ادارہ ہے، اس میں 50 اساتذہ ہیں تو ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ضرور ہوں گے۔ کسی کالج میں 100 لیکچررز ہیں تو ایک پرنسپل ضرور ہوگا۔ کسی بینک میں 10 ملازم ہیں تو ایک مینیجر ضرور ہوگا۔ کسی فرم میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں تو ایک مینیجر ضرور ہوگا۔ کسی فیکٹری میں کوئی ایک تو مالک ہوگا اس کا جو اوور آل انچارج ہے، اور وہ پھر نیچے کسی کو جنرل مینیجر بنائے گا، کسی کو کسی شعبے کا مینیجر بنائے گا، تو آرگنائزیشن ایسے چلتی ہے۔ باقی جو ادارے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ کہیں کپڑا بن رہا ہے، کہیں کوئی اور چیز بن رہی ہے، کہیں سوئی بن رہی ہے، کہیں جہاز بن رہا ہے۔ تو اگر وہاں پر ضرورت ہے کہ وہ سوئی بنانے کے لیے اور جوتا بنانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مینیجر ضرور ہو، تو جس ادارے میں انسان بنتے اور پروان چڑھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کیسے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ گھر کو ایک ادارہ بناتا ہے اور اس کا ذمہ دار مرد کو بناتا ہے۔ جیسے کسی بھی مل کے مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے مینیجر بنائے اور جس کو چاہے سپروائزر بنائے اور جس کو چاہے ورکر بنائے۔ وہ مالک ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اس زمین کا مالک، میرا اور آپ کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے آؤٹ آف ہز پریروگیٹو، اپنے اختیار سے مرد کو انچارج بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو عورت کو بھی انچارج بنا سکتا تھا، تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذمہ داری سونپی تھی، اکارڈنگلی اس کو شیپ بھی کیا ہے، اکارڈنگلی اس کو تخلیق بھی کیا ہے۔ لیکن اصل بنیادی جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران بنائے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے اپنے اختیار سے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کو فائنانس کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی مرد پر ڈالی ہے، اصل ذمہ داری۔ اور اب مرد اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ خلا لے لے، اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اختیار کرے تو یہ اس کا اپنے شوہر پر احسان ہے، لیکن بد نظمی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جو بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ سرکاری اداروں میں کانفیڈینشیل رپورٹ کا ایک اصطلاح ہے کہ ہر جو بھی ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کی ایک کانفیڈینشیل رپورٹ ہے جو اس کا باس لکھتا ہے اور سائن کرتا ہے، اس پر کاؤنٹر سائن جو ہے اس سے اونچے والے منصب کے ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ ادارہ ہو یا سرکاری ادارہ ہو، اس کانفیڈینشیل رپورٹ کے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ کالم کئی ہوتے ہیں لیکن دو بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ ایک کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام کرتا ہے، وقت پہ آتا ہے، ذمہ داری دکھاتا ہے، اور دوسری جو کالم ہوتا ہے اس میں بھی کئی سوال ہوں گے، ان سب کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ از ہی اوبیڈینٹ اور ناٹ۔ کوئی بھی ادارہ کسی ملازم کے انکمپیٹنٹ ہونے کو برداشت کر سکتا ہے،
لیکن ڈس اوبیڈینٹ ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس سے وہ پورے کے پورے ادارے کا ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ انکمپیٹنٹ برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن ڈس اوبیڈینٹ باغی برداشت نہیں کیا جا سکتا. جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے دو ملازم ہوں، ایک بہت اچھا کام کرنے والا اور بڑا دیانتدار بھی ہو، اور دوسرا لیکن ساتھ ہی بدتمیز بھی ہو. آپ کسی بات پر ٹوک دیں، غلطی سے ٹوک دیں تو آپ کی بے عزتی کر ڈالے، اور دوسرا ملازم ایک عام سا ملازم تھوڑی بہت ہیرا پھیری بھی کر لیتا ہے لیکن آپ ڈانٹے تو معافی مانگ لیتے. آپ کے مالی حالات تنگ ہو جائیں اور آپ کو ایک ملازم نکالنا پڑے تو لازماً آپ وہ کمپیٹنٹ ملازم کو نکالیں گے جو بدتمیز بھی ہے. یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران اور انچارج بنایا ہے، لہذا عورت کی کمی کوتاہی ویسے برداشت کی جا سکتی ہے لیکن اس کی ڈس اوبیڈینس برداشت نہیں کی جا سکتی، اور اس کی جو وفاداری ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ ایٹ سٹیک نہیں جا سکتی. تو نوٹ کیجئے کہ ویسے عورت پر نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، حج بھی فرض، اور سچ بولنا بھی فرض، دیانتداری سے کام کرنا بھی فرض، محنت سے کام کرنا بھی فرض، بچوں کی نگہداشت بھی فرض. یہ سب کیا ہے؟ اس کے فرائض ہیں. لیکن ٹاپ پر دو ریکوائرمنٹ سے وہ کیا ہے وہ دیکھیے گا، فالصالحات، لہذا نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت یعنی اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرنے والی. دس از دا منیمم ریکوائرمنٹ. اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں، 3 only 3. نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. بہت کیا دور اندیشی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یعنی عام جو ہمارے پیشے میں ہماری کولیگ ہوں گی، ہمارے دفتر میں ہماری کولیگ ہوں گی، اور ہماری کلاس فیلوز ہوں گی نوجوانوں کے لیے، وہ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ سے پیش آ رہی ہوں گی، لیکن اپنے شوہروں کو کاٹنے کو دوڑیں گی. اس پر حضور اضافہ فرما رہے نا. اب اگر آپ کی اپنی بیوی وہ آپ کے ساتھ روڈلی پیش آئے گی، کاٹنے کو دوڑے گی، اور ہر دوسری ایکس وائی زی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑی چیئر فری مل رہی ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر میں فساد ہوگا. اب آپ کو اپنی بیوی جو ہے وہ اچھی لگنا کم ہو جائے گی ٹو اسٹارٹ وتھ، اور ہر دوسری عورت جو آپ کے ساتھ بہت چیئرفلی اور بڑے ہی اچھے موڈ میں مل رہی ہے وہ آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، اور پھر کرتے کرتے آپ کو اپنی بیوی باقاعدہ بری لگنا شروع ہو جائے گی، اور دوسری عورتیں جو ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گی، اور پھر یہ فساد جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور باقی 2 وہی فرمائی آپ نے کہ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ، اور جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ اس کی امانت کی حفاظت کرے. ویسے تو یعنی آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ اولاد کی حفاظت، مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ایک مہذب زبان استعمال کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آخری خطبے میں کیسے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی دوسرے مرد کو نہ جانے دیں. ایسا خوبصورت ڈسکرپشن ہے عفت و پاک بازی کے لیے کہ یہ کیا ہے، یہ عورت کی اصل وفاداری ہے اپنے شوہر کے ساتھ. اس میں خیانت نہ کرے. باقی اچھا کھانا نہیں پکا سکتی، فارگیو، معاف کر دو. وہ گھر کو اچھی طرح صاف نہیں رکھتی، اگنور کر دو. لیکن جو اصل بنیادی نیکیاں اس کی وہ 3 کہی ہے. یہاں 2 کا ذکر ہے، 1 کا حضور نے اضافہ فرمایا کہ جب اس کا شوہر اس کے پاس آئے، اس کی نظر پڑے تو اسمائل پاس کر کے خوش کرے. یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذباتی بنایا ہے، اور وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو بھی جذباتی انداز میں، اور کسی سے نفرت کا اظہار کرتی ہے تو بھی جذباتی انداز میں.
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے گزر ہوا. عید کی نماز پڑھا کر آپ واپس جا رہے تھے تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقنا تصدقنا، صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو دو ایسی باتیں آپ نے فرمائی کہ جس کا کوئی عورت بھی انکار نہیں کر سکتی کہ تکثرنا لانا و تکفرنا العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو. یعنی جب عورت زبان کھول لے کسی پر لان تان کرنے کے لیے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد بریک ہے ہی نہیں. یو کین ایکسپیکٹ ایوری تھنگ فرام ہر. اور دوسرا کیا فرمایا؟ اپنے شوہروں کی ناشکریہ ہوں. 30 سال جو ہے وہ کسی خاتون نے آپ کے ساتھ بڑے اچھے گزارے اور پھر 30 سال کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے وہ آپ سے ناراض ہوئی. آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ 30 سال میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. دس از دا پارٹ آف ہر نیچر. تو یہ سب چیزیں جو ہے برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن ڈس اوبیڈینس جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے اور بے حیائی کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اب جو پازیٹیو سائڈ پر آپ چلیں گے تو آغاز کہاں ہے؟ اسمائل پاس کرنا. یعنی بہت ہی جینوئن ریزن ہو سکتی ہیں عورت کی کہ وہ بھری بیٹھی ہو کہ دن بھر جو ہے اس کو بہت پرابلم فیس کرنا پڑی. موٹر جل گئی، سارا دن بجلی نہیں آئی، پانی بھی نہیں تھا، ایک بچے کو وامٹنگ آ رہی تھی، دوسرے کو بخار چڑھا ہوا تھا اور کام کرنے والی بھی نہیں آئی. یعنی اب ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا طے چڑھی جا رہی ہے. اب شام کو آپ گھر آئے تو آئیڈیلی کیا ہے کہ وہ ذرا اسمائل پاس کر کے ایک اچھے کھلے چہرے کے ساتھ آپ کو ویلکم کر لے، آپ سیٹل ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، تو پھر ایک ایک کر کے پرابلم بھی بتا دیں. لیکن اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ آپ کو دروازے پر سب کچھ بتائے گی. اب قرآن مجید نے اس کو بیلنس کیسے کیا؟ انشاءاللہ ہم 28ویں پارے میں سورہ تغابن میں پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، لیکن this is not the type of enemy جس سے لڑائی کی جاتی ہے. فاحذروہم، بس ان سے ہوشیار رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم اگنور کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. گھر تبھی بنے گا، یعنی اگر عورت جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں نے اپنے شوہر کو اسمائل کے ساتھ ویلکم کرنا ہے. یعنی اگر وہ دروازے پر ساری کہانی سنائے گی تو مرد تھکا آیا، پتہ نہیں وہ کتنے مصائب جو ہے وہ دن بھر جھیل کے آیا ہے، اس کو بھی غصہ آ گیا تو اس کی ہاتھ میں تو، اس کی زبان میں تو اللہ تعالیٰ نے تلوار رکھی ہوئی ہے. اور اگر اس نے وہ تلوار چلا دی اور اس نے کہہ دیا طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، تو پھر گھر بگڑ جائے گا. اس کو کہا کہ تم درگزر کرو، معاف کرو، چشم پوشی کرو. اور عورت سے کیا کہا کہ تم شوہر کا استقبال کرو اسمائل کے ساتھ اور اس کی اطاعت کرو اور عفت و پاک بازی کی حفاظت کرو. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ حفاظت کرنے والیاں مردوں کی غیر حاضری میں ان سب چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. واللاتی تخافون نشوزہن، البتہ وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فائزوہن، تو ان کی کونسلنگ کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کی کونسلنگ کرو. وہجروہن فی المضاجع، اور ان کے ساتھ ان کے بستر میں میریٹل ریلیشن کو سسپینڈ کر دو. وضربوہن، اور انہیں مارو. اب کسی بھی جگہ پر یعنی کوئی ملازم کسی ادارے کا وہ سرکشی دکھاتا ہے تو قاعدہ کیا ہے؟ یعنی پڑھتے ہی اس کو ڈسمس نہ کر دو، پہلے اس کو سمجھاؤ. پھر باز نہ آئے، کوئی بڑی حرکت کرے تو پھر اس کو سسپینڈ کر کے چارج شیٹ کر دو. اگر باز آ جائے، سمجھ جائے تو بس وہیں پر معاملہ ختم کر دو. پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن، تادیبی کارروائی کرو،
اس کی انکریمنٹ روک لو یا اس کو کوئی فائن کر دو، پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کی سروسز کو ٹرمینیٹ کرو. یہی دنیا کا قاعدہ ہے نا. یہی بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے. یعنی 4 سٹیپس ہے نا، وہ 4 سٹیپ یہاں کیا ہے؟ فائزوہن، انہیں سمجھاؤ. دوسرا واہجروہن فی المضاجع، اور بستر میں ان کے ساتھ دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ جو میریٹل ریلیشن ہے اس کو سسپینڈ کرو. اور یہ بھی ایک سزا ہے عورت کے لیے. پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ٹوکن پنشمنٹ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مار مارنے کی اجازت نہیں دی جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، جس سے جسم پر نشان پڑ جائے. منہ پر مارنے سے منع کیا، پھٹکار نہ ہو، اور پورے ہاتھ سے تھپڑ مارنے سے منع کیا. باقی رہ کیا گیا؟ پھر مارنا کیا ہے؟ یعنی صرف اشارہ ہی ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور بنایا ہے. آپ صرف یوں کرے ہاتھ ہی اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اسی سے فائدہ ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ آپ طلاق دیں. تو چوتھا سٹیپ ہے کہ پھر سروسز کو ٹرمینیٹ کرو، جو یہاں پر کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. تو اگر تمہیں ان سے اندیشہ ہو سرکشی کا تو فائزوہن، انہیں سمجھاؤ. واہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو. واضربوہن، اور انہیں ٹوکن پنشمنٹ دو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈتے رہو. اس نے 2 دن سرکشی دکھائی، لیکن غصہ آپ کو بڑا تھا اس کا. تیسرے دن وہ آ بھی گئی اطاعت کے اندر، لیکن پھر بھی آپ بہانے ڈھونڈتے رہے کہ میں کل کی ذرا اس کو سزا دوں گا. یہ اس کی اجازت نہیں. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالا تر اور بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب امت یعنی مسلم کمیونٹی سے خطاب ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو پھر ایک حکم مقرر کرو، ایک آربیٹریٹر مقرر کرو مرد کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک آربیٹریٹر مقرر کرو عورت کے گھر والوں میں سے. یہ پریفریبلی جو ہے یہ محرم ہونے چاہیے عورت کے، دونوں عورت کے محرم ہوں. اس لیے کہ یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ اس سے پوچھیں گے بھائی مسئلہ کیا ہے، تو موسٹ پروبیبلی وہ رونے لگے گی. اور اگر وہ رو رہی ہے تو پھر آپ کو ایک اخلاقاً ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو دلاسا دیں کہ بھائی نہیں بات کرو، میں بات سنوں گا تمہاری، بات تو کرو. اچھا، اب منیمم کیا ہے کہ آپ اس کو ٹیشو پیپر دے دیں کہ آنکھوں صاف کر لو اپنی. لیکن اب اگر کوئی محرم ہے وہ اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر دے، تھپکی بھی دے دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی کام کو نامحرم کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں وہ ان سے تجاوز ہو جائے گا، اور پھر کوئی نیا سلسلہ جو ہے اس کا بھی آغاز ہو سکتا ہے. لہذا پریفریبلی یہ حکم جو ہے وہ محرم ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر 2 حکم ہیں تو وہ دونوں، اگر وہ دونوں خاندان کے لوگ نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بیرون ملک کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جھگڑا ہوا ہے، تو وہاں پر اب جتنی بھی مسلم کمیونٹیز ہیں بیرون ملک، ان کے ہاں اپنی کونسلنگ کا ہی پورا نظام ہے. مسجد کے اندر ایک قضا کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جو سارے جو خاندانی معاملات کے جھگڑوں کو ڈیل کرتی ہے، طے کرتی ہے. اس میں بھی احتیاط کیا ہے کہ کوئی بھی کونسلر کسی خاتون سے تنہا ملاقات نہ کرے، وہ دونوں اکٹھے ملاقات کریں، یا کوئی عورت کے ساتھ اس کی کوئی عزیز بہن جو ہے وہ پاس موجود ہو، تو پھر اس میں حدود سے تجاوز کرنے کا معاملہ جو ہے اس کا امکان کم ہو جاتا ہے. این یریدا اصلاحا، اور اگر وہ دونوں اصلاح اعمال کے خواہش مند ہوں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. وعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن مجید میں تقریباً 5 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا. ایک مقام یہ ہے وبذی القربیٰ، اور حسن سلوک کرو قرابت داروں سے، والیتامیٰ یتیموں سے، والمساکین مسکینوں سے، والجار القربیٰ اور رشتہ دار ہمسایوں سے، والجار الجنب اور بیگانہ ہمسایوں سے، والصاحب بالجنب اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے، وابن السبیل اور ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ سفر کرنے والے مسافر سے، وما ملکت ایمانکم
اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخلی کی ترغیب دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے۔ یعنی ساری بکری بھی ہو رہی ہے لیکن کوئی مانگنے والا آ گیا تو بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ سویر دا کوئی گاہک تھا وڑیا نہیں تو منگنا سے آ گئے، حالانکہ بیسیوں گاہک جو ہیں وہ پہلے ڈیل کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے پہ آئے تو پھر بخل۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی کی ہے، صبح سے 10 گاہک بھگتائے ہیں، ہزاروں روپے کمائے ہیں، اس کی ناشکری۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہ آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس شخص کا ساتھی ہو گیا تو پھر وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا آفت آتی، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان کو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو اس امت پر گواہ لائیں گے، ان پر گواہ لائیں گے۔ کون؟ مکے والے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے سن کے مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچا تو آپ نے کہا بس حسبک حسبک حسبک، بس 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 بس۔ تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ کیوں؟ ذمہ داری ہے، لیکن پلیزنٹ ذمہ داری نہیں ہے۔ ابو جہل کو سزا، ابو طالب کو سزا، اور قریبی اعزاء کو سزا کس کی گواہی سے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے۔ پہلے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ آپ فرمائیں گے کہ ہاں پہنچایا تھا۔ اب اس کی بنیاد پر ان سے پوچھا جائے گا پھر تمہاری کیا رسپانس تھی؟ تم مجرم قرار پائیں گے۔ ذمہ داری ادا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بہرحال دکھ کے ساتھ، لہذا اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جاتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔